ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ربیع الاول کے مقدس مہینے کی آمد ہے، اور آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ابھی سے ہمارے گلی بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں پہ، دکانوں پہ، سوشل میڈیا پہ ایک بحث جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی، ایک کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، دوسرا غلط ہے، دوسرا کہتا ہے میں حق پہ ہوں، یہ پہلا غلط ہے. عجیب بات ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا مہینہ ہے اور امت نے لڑنا شروع کر دیا. امت نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ لڑنا شروع کر دیا. اور عجیب اتفاق ہے، صرف ربیع الاول نہیں، میرا خیال ہے شاید ہی کوئی مہینہ ایسا گزرتا ہو کہ جس کے اندر یہ اختلافات جو ہیں وہ آپس کے اندر زور نہ پکڑتے ہوں، شدت نہ پکڑتے ہوں. محرم آئے تو اختلاف، سفر آئے تو اختلاف، ربیع الاول آئے تو اختلاف، رجب آئے تو اختلاف، یہاں تک کہ رمضان آئے تو پھر بھی کیا شروع ہو جاتا ہے؟ اختلاف شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، رمضان سے پہلے ہی بحث شروع ہو جاتی ہے. تراویح 8 ہیں یا 20 ہیں؟ اللہ اکبر. تہجد تراویح ایک نماز ہے یا علیحدہ علیحدہ نمازیں ہیں؟ اور پھر قربانی کا موقع آئے اس پہ بحث شروع ہو جاتی ہے. کوئی کہتا ہے کٹا جائز ہے، کوئی کہتا ناجائز ہے. تو ہر موقع پہ اختلاف، ہر موقع پہ اختلاف. میرے بھائیو، اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ ایک حل وہ ہے جو کمزور لوگ پیش کرتے ہیں، اور ایک حل وہ ہے جو عقل مند اور سمجھدار لوگ پیش کرتے ہیں. آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب؟ کمزور لوگ کیا کہتے ہیں؟ بس خاموشی اختیار کر لو. کیا اختیار کر لو؟ خاموشی اختیار کر لو. میرے بھائیو، 2-4 آدمی اکٹھے بیٹھے ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں. جو بات ہو رہی ہے اس میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں. اگر آپ خاموش ہو جائیں گے تو آپ کیا تصور کیے جائیں گے؟ کہ آپ کیا ہیں؟ مجرم. آپ کیا ہیں؟ آپ جھوٹے ہیں، آپ مجرم ہیں. اللہ اکبر. یا تو آپ کہیں نا
کہ ہم اس دوڑ میں شامل ہی نہیں۔ جب آپ اس دوڑ میں شامل ہیں، آپ کسی طرح بھی اپنے آپ کو نکالنا چاہیں نکال سکتے۔ مثال کے طور پہ ابھی ربیع الاول آئے گا، ایک بندہ کہتا ہے میں جھنڈا لگاتا ہوں۔ میں کیا لگاتا ہوں؟ وہ دوڑ میں شامل ہو گیا کہ نہیں؟ دوسرا کہتا ہے میں نہیں لگاتا، وہ بھی شامل ہو گیا کہ نہیں؟ میں نے کہا کیسے اس دوڑ سے نکلو گے؟ نہیں نکل سکتے۔ یہ بزدل اور کمزور لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ۔ اور میں نے کہا جو عقل مند اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے دیکھو شدت نہ ہو، تشدد نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، چونکہ دلائل کی بات ہے، دین کا مسئلہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہر بندے کو حق حاصل ہے۔ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا مدعا، اپنی بات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دے۔ کسی کا دل کرتا ہے مانے، کسی کا دل کرتا ہے، ہمارا کسی پہ زور نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ عقل مند اور سمجھدار لوگوں کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا خیال ہے، ہمیں بزدلوں والا راستہ اپنانا چاہیے کہ عقل مندوں والا اپنانا چاہیے؟ عقل مندوں والا۔ تو میرے بھائیو آئیے ذرا میں بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا ابھی ربیع الاول کی آمد ہے۔ اللہ اکبر۔ ربیع الاول جیسے ہی آغاز ہوگا آپ کو بالکل ماحول عجیب نظر آئے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے اللہ اکبر کبھی حوریں اترتی ہیں اور کبھی کچھ ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ جو بدعت ہوتی ہے نا، بدعت، یہ بدعت ہر سال نیا بچہ جنتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بدعت ہر سال کوئی نہ کوئی نیا رنگ لے کے آتی ہے۔ اب اس سے آگے بھی کوئی بات ہوگی کہ نوجوان لڑکی کو بنا سوار کے بطور حور کے پیش کر دیا جائے، اس سے بڑی بھی کوئی بدعت ہوگی؟ میں نے کہا نہیں بھائی، اللہ اکبر، حق سچ وہی ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کریم کو دیا اور حضور نے صحابہ کو دیا اور صحابہ نے امت تک پہنچایا۔ کہہ دو بے شک۔ اب دیکھیے جیسے ہی ربیع الاول شروع ہوگا نا، بس آپ کہہ لیں میرا ذوق تھا کہ آج میں سیرت کے ایک عنوان پہ آپ کے سامنے گفتگو کروں، لیکن پھر میں چاہتا ہوں آپ وہ گفتگو کہیں اور سے بھی سن لیں گے، لیکن یہ جو دلائل ہیں، یہ جو بات ہے، یہ آپ کو ہر جگہ سے نہیں ملے گی۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا، ایک بندے نے دیکھا جامعہ فاروقیہ کے اوپر جھنڈا نہیں لگا، اس کے گیٹ پہ بھی جھنڈے نہیں ہیں، مسجد کے اندر بھی جھنڈیاں نہیں ہیں۔ اس بندے نے ظہر کی نماز یہاں پڑھی، عصر کی نماز پڑھنے وہ کسی اور مسجد میں گیا۔ سبحان اللہ، وہاں تو میں نے کہا جھنڈیاں بھی ہیں، وہاں تو جھنڈے بھی لگے ہیں، اور جناب بہت کچھ اہتمام ہے۔ وہ بندہ پریشان ہو کے پوچھتا ہے کہ وہاں ظہر پہ گیا تھا تو کچھ نہیں تھا، یہاں عصر پہ آیا ہوں تو سب کچھ ہے۔ اس نے کہا چلو میں مولوی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں۔ اس نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اگر جواب صحیح ہو تو سبحان اللہ کہہ کے میری تائید کریں گے۔ میں نے کہا مولوی صاحب کا جواب ہوگا ہمیں نبی کی آمد کی خوشی ہے اور انہیں، بولو میرے بھائیو یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، یا صرف یہ میرا تصور ہی ہے؟ اگر تو میرا تصور نہیں ہے، حقیقت ہے، تو پھر سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب دیکھنا کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں حضور کی آمد کی خوشی ہے، انہیں حضور کی آمد کی خوشی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جیسے کوئی بندہ قسم اٹھا کے کہے کہ اب رات ہے، اب کیا ہے؟ میں نے کہا جتنا بڑا جھوٹ یہ ہے نا، اتنا بڑا جھوٹ ہی یہ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہی یہ۔
اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میں عنوان شروع کروں چونکہ وقت تھوڑا ہے۔ اچھا، آپ کو نبی کی آمد کی خوشی ہے، انہیں نہیں؟ کہتے نہیں کیوں؟ وہ قرآن نہیں مانتے، وہ قرآن لے میں کبھی ہونٹتے ہور کام خراب ہو گیا، اللہ اکبر، آپ تو کام اور خراب ہو گیا۔ وہ بندہ کہنے لگا اللہ اکبر، مولوی صاحب وہاں کے جمعے کے خطیب مجھے لگتے تو مولوی صاحب جو ہیں کسی مدرسے سے فارغ ہیں، تو وہ قرآن نہیں مانتے۔ آپ کو نہیں پتہ وہ قرآن نہیں مانتے کیوں؟ قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ، اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے، قل بفضل اللہ وبرحمتی، اللہ اکبر، فبذالک کہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ جو رحمت اور فضل عطا کیا ہے، فارحن، اس پہ تم کیا کرو؟ خوشی کرو، اس پہ کیا کرو؟ فبذالک بفرحن، اس پہ کیا کرو تم؟ خوشی کرو، اللہ اکبر۔ اچھا، جب اس نے قرآن کریم کی آیت پیش کر دی، اب آیت کا ترجمہ اور تشریح کیا ہے؟ جب آپ قرآن کریم کا آیت ترجمہ تشریح دیکھیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی قرآن کریم کیا کہنا چاہتا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتی، قرآن کریم، جب آپ قرآن کریم کی تفسیر پڑھتے ہیں تو پھر اس کے اندر ایک اصول ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا ہے تعلق، کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، قل بفضل اللہ، یہ جو قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس سے پہلے تذکرہ چل رہا ہے قرآن کریم کی عظمت کا۔ کس کا تذکرہ چل رہا ہے؟ قرآن کریم کی عظمت کا، کہ وہ لوگ جو قرآن کریم کو مانتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور جو قرآن کریم سے دوری اختیار کرتے ہیں وہ لوگ ہدایت یافتہ۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے فضائل، قرآن کریم پہ عمل کرنے کی فضیلت، عظمت کو بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ اکبر۔ میرے محبوب اعلان کر دیجئے فضل سے مراد کیا ہے؟ فضل سے مراد علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کے دیکھیے، فرمایا فضل سے مراد قرآن کریم ہے۔ فضل سے مراد کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ہمیں بات چھپانے کی ضرورت نہیں، بات وہ چھپاتا ہے جو جھوٹا ہو، اور جو سچا ہو اسے بات چھپانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا ہم بات کھول کے بیان کرتے ہیں۔ قل بفضل اللہ، فضل کا معنی کیا ہے؟ قرآن۔ آگے رحمت، برحمتی کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اہل قرآن اور اہل ایمان۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے قرآن ماننے والو، میرے محبوب ان کو بتا دیجئے گا فَبِذَالِكَ بِفَرْحًا، کہ اس پر یہ کیا ہو؟ خوشی منائیں کہ اللہ نے انہیں قرآن بھی عطا کیا ہے، اللہ نے انہیں ایمان بھی عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلی تفسیر ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر قرطبی میں کی ہے۔ آپ اٹھا کے یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظری میں کی ہے، یہ پہلی تفسیر ہے۔ اچھا، میں اسے اور آسان کر دیتا ہوں، چونکہ ہم نے مسئلے کا حل پیش کرنا ہے، ہم نے مسئلے کو الجھانا نہیں ہے۔ اب میں یہ آیت پڑھ کے، یہ تفسیر پیش کر کے، اب میں جناب اس پہ جو کچھ کہنا چاہوں کہہ سکتا ہوں، لیکن نہیں، چونکہ ہم نے عوام کو مسئلہ سمجھانا ہے۔ میرے بھائیو آئیے، ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ چلو قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اس کی وہ تفسیر کرتے ہیں جو خاص نہ ہو، عموم ہو، جس میں عموم پایا جاتا ہو۔
کیا مطلب؟ کہ جس میں قرآن بھی آ جائے اور باقی نعمتیں بھی۔ اب دیکھیے نا، اللہ جزائے خیر دے میرے اکابرین کو، ادھر کے سٹیج سے آپ یہ آج سنیں گے نا، وہاں آپ کو یہ تفسیر نہیں ملے گی کہ فضل سے مراد کیا ہے، قرآن ہے، اور رحمت سے مراد کیا ہے، اہل ایمان، اہل قرآن، جو قرآن ماننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، ہمارے بزرگوں نے کہا اسے عموم پہ لے آئیں، جب عموم پہ لائے تو پھر اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ ایمان والو خوشی مناؤ، کس پہ؟ قل بفضل اللہ و برحمتی، کہ اللہ نے تمہیں محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہیں حضور جیسا کیا عطا کیا ہے؟ فبذالک بفرحن، اس پر کر کیا کرو تم؟ خوشی مناؤ۔ اس پر کیا مناؤ؟ خوشی مناؤ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے کوئی بات چھپائی تو نہیں، میں نے پہلے آپ کے سامنے تفسیر مظہری کو رکھا۔ اللہ اکبر، معتبر ترین تفسیر ہے، اور پھر باقی تفسیروں کے حوالہ جات بھی موجود ہیں، لیکن میں نے بات سمجھانے کے لیے صرف ایک تفسیر کو رکھا، اور پھر میں نے اپنے اکابرین کی سوچ، کیوں ہم نے مسئلہ سمجھانا ہے، مسئلہ الجھانا، تو فرمایا فضل سے مراد، رحمت سے مراد کیا ہے؟ کہ ایمان والو اس بات پہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا کر دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیسا نبی عطا کیا؟ ایسا نبی عطا کیا کہ جب کچھ نہیں تھا، ایک اللہ تھا، اس وقت بھی وہ امام الانبیاء اور خاتم النبیین تھے۔ ایک وقت ہوگا جب کچھ نہیں ہوگا، ایک اللہ کی ذات ہوگی اور میرے محبوب کا مقام اور شان ہوگا۔ کہو بے شک۔ اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا کیا؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، جس نبی کے فیض سے صرف عام انسانوں کو فیض نہیں ملا، بلکہ جن کے فیض سے نبیوں کو بھی عظمت اور شان ملی ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اللہ نے ہمیں کیسے نبی عطا کیے۔ میں نے کہا بھائی، میں اور آپ ذرا تاریخ کو آپ اٹھا کر تو دیکھیے نا، پہلی امتوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ آپ اگر تاریخ اٹھائیں، جن امتوں پہ اللہ کا عذاب آیا، ان امتوں میں ایک ایک گناہ پایا جاتا تھا، اس ایک گناہ کی وجہ سے ان پہ اللہ کا عذاب آتا۔ وہ جو گناہ ان امتوں میں ایک ایک پائے جاتے تھے، وہ سارے کے سارے گناہ اس امت کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن بھائیوں اس کے باوجود بھی ہم پہ عذاب نہیں آتا، ہماری شکلیں نہیں بدلتی، بلکہ کیا آواز آتی ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے امت محمدیہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میرے در پہ آ کے ایک دفعہ معافی مانگنا تیرا کام ہے، تیرے 70 سال کے گناہ معاف کر دینا خدا کا کام ہے۔ میں نے کہا بھائی اس سے بھی بڑھ کر کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ میرے محبوب نے دعا فرمائی، اللہ میری امت پہ اجتماعی عذاب نہ آئے، میری امت پہ اجتماعی عذاب۔ لیکن یہ کہیں کہیں اللہ رب العزت، جب میں اور آپ حد سے گزرتے ہیں نا، حد سے گزرتے ہیں، پھر میرے اللہ کہیں کہیں نشانیاں دکھاتے ہیں مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، مجھے اور آپ کو۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس میں ہم سب شامل ہیں، یہ نہیں کہ ہم جناب والا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم سب شامل ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے دل سیاہ ہو گئے، ہمارے دل پتھر ہو گئے، سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس ایسی بستی سے گزرتے جس بستی پہ عذاب آیا ہوتا، کیا آیا ہوتا؟ تو حضور فرمایا کرتے تھے جلدی سے گزرو، اس سے کیا کرو؟ جلدی گزرو۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم بڑے مزے کے ساتھ
جہاں پہ اللہ معاف فرمائے سیلاب آئیں، تباہی ہوئی ہیں، وہ خبریں بڑے چسکے کے ساتھ، مزے کے ساتھ ہم دوبارہ وہ مناظر دیکھتے ہیں، چونکہ ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ ہمارے ذہن میں ایک ہی بات ہے، یہ ان کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا، یہ ان کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں سیلاب آتے ہیں، لیکن جو کچھ بنیر میں ہوا، جو کچھ باجوڑ میں ہوا، جو کچھ سوات میں ہوا، اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے پتھر، اتنے بڑے بڑے پتھر، اللہ اکبر، اور پانی کی رفتار، اور یوں اچانک آنا کہ گھروں کے گھر، گاؤں کے گاؤں کا نام و نشان مٹ جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے یہ کیوں ہوا۔ میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا ہے، مجھے اور آپ کو کیا کیا ہے؟ کیوں؟ میں گڑھی حبیب اللہ گیا، یہ 2007 میں جو زلزلہ آیا تھا نا، اس کے بعد میں وہاں بیان کرنے گیا، تو 4-5 سال کا عرصہ تو گزر چکا تھا اس وقت۔ انہوں نے مجھے دکھایا کہ مولوی صاحب ابھی بھی یہ تباہی کے اثرات ابھی بھی آپ دیکھیں، وہاں پہ پہاڑ اتنے اونچے ہیں، چونکہ گڑھی حبیب اللہ جو ہے یہ مانساریہ سے بالا کوٹ سے نیچے، تو یوں بندہ اوپر دیکھے نا، بندے کی گردن جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اتنے اونچے پہاڑ ہیں۔ انہوں نے کہا وہاں پہاڑوں سے پتھر بھی آتے تھے اور درخت بھی آتے تھے۔ اب آپ اندازہ کرو، جب اتنی ہائٹ سے پتھر بھی گرے اور درخت بھی گرے، نیچے جو چیز ہے اس کے اللہ اکبر، اس کے پاس کیا رہ جائے گا؟ اللہ، اس کا تو نام و نشان ہی مٹے گا نا۔ میرے بھائیوں، ہم بالا کوٹ گئے، بالا کوٹ سے وہ دریائے کنہار کا جو پل ہے نا، وہ کراس کر کے آگے سوات کی طرف جانے لگے، تو آگے جلسہ تھا، تو مقامی ساتھی میرے ساتھ تھے، وہ مجھے کہنے لگے مولانا یہ جگہ دیکھو۔ میں نے وہ جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھی، وہ جگہ یوں تھی جیسے برابر ہوتی ہے، جیسے کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا اس جگہ پہ بالا کوٹ کا سب سے بڑا اور بلند ترین ہوٹل تھا۔ جب زلزلہ آیا نا تو یوں محسوس ہوا کہ زمین کھلی اور وہ پورے کا پورا ہوٹل اس کے اندر چلا گیا۔ یہ نہیں تھا کہ اس کا ملبہ باہر تھا۔ فرمایا صبح جب لوگوں نے دیکھا تو وہ ہر چیز برابر تھی۔ پھر جب کھدائی کر کے لاشیں نکالی گئیں، ننگے مرد عورتوں کی لاشیں نکلی وہاں سے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں پہ علماء کو گفتگو کرنی چاہیے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرماؤ گے تو پھر کون کرے گا بات، کون سمجھائے گا؟ دشمن تو چڑھا ہوا ہے میری نوجوان نسل پہ، اس نے ایک لفظ پہ میری قوم کو لوٹ لیا، انجوائے، بس اس نے ایک لفظ پہ طوفان بدتمیزی برپا کر دیا، طوفان بے حیائی اور یعنی فحاشی۔ اللہ اکبر، ایک لفظ استعمال کر کے انجوائے، ہم نے تباہی پھیر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہم جب وہاں سے واپسی پہ آئے تو جو ہمارے ساتھ ڈرائیور تھا، اللہ جنت نصیب کرے، اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ کہنے لگا مولوی صاحب چائے پینی ہے۔ میں نے کہا چلو چائے پی لیتے ہیں۔ ہم وہاں سے چلے، وہ کافی سفر بنتا ہے، 3-4 کلومیٹر کا ایریا ہے دریائے کنہار کے، وہ روڈ والی سائڈ جو ہے نا۔ ہم جس ہوٹل پہ رکیں وہ کہیں جی کچھ نہیں ہے، جس پہ رکیں کچھ نہیں ہے۔ تو ہم نے میزبان کا فون آیا، اس نے کہا اتنی دیر ہو گئی آپ وہاں سے نکلیں، ابھی آپ پہنچے نہیں مانسیرا۔ تو ہم نے اسے بتایا، اس نے کہا یہاں سے آپ کو چائے نہیں ملے گی۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ ہوٹل دن کے ہوٹل نہیں ہے، یہ ہوٹل تو رات کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ ہوٹل کس کے لیے بنائے گئے؟ سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کہ وہ جگہ، وہ قدرت کی نشانیاں جن کو دیکھ کر بندے کی زبان پہ سبحان اللہ آنا چاہیے۔ کیا آنا چاہیے؟ اللہ کا کلام آنا چاہیے، بندہ سجدہ کرے، بندہ تلاوت کرے۔ اللہ اکبر۔ ہم وہاں کیا ذہن لے کے جاتے ہیں کہ ہم نے وہاں عیاشی کرنی ہے، لوگ وہاں زنا کے۔ میرے بھائی میں نے پہلے عرض کیا، ہم بھی اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں، ہم کوئی آسمان سے تھوڑا گرے۔ وہاں لوگ کیا کرنے جاتے ہیں؟ ابھی یہ جولائی کے اندر ہمارے دوست ہیں
199 گاہب پتلی، یہ گاؤں ہمارے ضلع ٹوبہ کی تحصیل ٹوبہ میں ہی آتا ہے۔ اللہ اکبر، وہاں پہ میں ماہانہ درس قرآن دینے جاتا ہوں۔ تو ابھی اگست کا میں درس قرآن دینے گیا تو ان سے ملاقات ہوئی، تو ہم نے کہا سناؤ چلے کے حالات۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نے بڑی عجیب بات سنائی۔ کہنے لگا مولوی صاحب، ایک جگہ پہ کسی یونیورسٹی کا ٹرپ گیا ہوا تھا، نوجوان لڑکیاں لڑکے۔ اب مجھے بتاؤ، ناراض نہ ہونا، جو والد اپنی جوان بچی کو کالج اور یونیورسٹی کے ٹرپ کے ساتھ بھیجتا ہے اکیلی کو، اس کی غیرت باقی رہ جاتی ہے؟ یہ میں اور آپ نہیں کرتے، ہم درمیانے طبقہ جو ہیں یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ہماری بہن بیٹی تو بازار جائے تو ہماری جان پہ بن جاتی ہے، یہ کچھ اور ہی لوگ ہیں جن پہ اتنی محنت ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ بھی عرض کیا تھا ایک جمعہ میں کہ آپ نے غور کیا کہ قرآن حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن 5 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال تجھے زندگی دی تھی، دوسرا سوال تجھے جوانی دی تھی۔ تجھے کیا دی تھی؟ جوانی دی تھی، جوانی۔ کافر نے اس لفظ جوانی کو لے لیا، میں نے اور آپ نے نہیں سمجھا اس جوانی کے لفظ کو۔ اللہ اکبر۔ بڑھاپے کے سجدے بھی بڑے کام کے ہیں، لیکن جو اثر جوانی کے سجدوں میں ہے بڑھاپے کے سجدوں میں نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے اس جوانی کے اندر کوئی نہ کوئی چیز۔ اور پھر دوسری بات، اللہ اکبر، آپ کہیں گے شاید مولوی صاحب یہ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یوں سمجھیں کہ مولوی صاحب آپ کے سامنے تقریر نہیں کر رہے، اپنا درد دل رکھ رہے ہیں، اور اس لیے رکھ رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن ہم مجرم نہ بنیں۔ ہم کیا نہ بنیں؟ وگرنہ لچھے دار تقریریں ہمیں بھی آتی ہیں، شعر مجھے بھی بڑے یاد ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سیرت کے 10 عنوان آپ کہیں نا، میں الحمدللہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یوں شروع کر کے 1 سے 10 تک 10 مختلف عنوانوں پہ سیرت کے گفتگو کر دوں گا۔ لیکن بھائیو، جو ضرورت ہے علماء کو سوچنا پڑے گا، علماء کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا، بولنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا اب دیکھو، 2 چیزیں کافر نے ان دونوں چیزوں کو لیا ہے۔ کافر نے کیا کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں کو لیا ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ پوچھیں گے تجھے کیا دی تھی؟ جوانی۔ پہلے پوچھیں گے زندگی، اس کے بعد دوسرا سوال کیا ہوگا؟ تو پتہ چلا جوانی کوئی اہم چیز ہے، جوانی کوئی۔ اور ادھر میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ اور تو تم توبہ استغفار صدقہ خیرات زیادہ کیا کرو، میں نے تمہاری جہنم میں تعداد زیادہ دیکھی ہے۔ تمہاری جہنم میں تعداد کیا ہے؟ اللہ کے نبی وہ کیوں؟ فرمایا تم ایک بد زبان بڑی ہو، ایک اپنے خامدوں کی نافرمانی کرتی ہو، تم ناقص عقل بھی ہو، ناقص دین بھی ہو۔ ناقص عقل بھی ہو، ناقص دین بھی ہو۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، میں اور ہمیں، اللہ اکبر، ہمیں تو دین کا پتہ ہی نہیں، ہمیں تو دین کا پتہ ہی نہیں، ہم تو اس پہ سوچتے ہی نہیں، ریسرچ نہیں کرتے، ہم اس کی گہرائی میں اترتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ کافر کتنا اترتا ہے، اس نے دیکھا عورت ناقص العقل کیوں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے فرمایا، عورتوں نے سوال کیا اللہ کے نبی ہم ناقص دین ناقص عقل کیسے ہیں؟ فرمایا 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ کس کے برابر ہے؟ اب یہ فرق کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى۔ فطرت کو کوئی بدل سکتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے نبی کے فیصلوں کو کوئی بدل سکتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ غلط نعرہ ہے نا کہ عورت مرد برابر ہونے چاہیے۔ یہ نعرہ کیا ہے؟ بولو میرے بھائی، یہ نعرہ کیا ہے؟ کہیں آپ بھی تو نہیں اس کی تائید کرتے؟ یہ نعرہ کیا ہے؟ یہ نعرہ غلط ہے، یہ نعرہ غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن کہہ رہا ہے، جب میرے محبوب فرما رہے ہیں، اور قرآن کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ اکبر۔ ہم کیا کریں؟ ہماری مجبوری ہے، ہماری نسبت ایسی ہے۔ اللہ اکبر۔ دارالعلوم دیوبند سے، پھر امام ابو حنیفہ سے، پھر صحابہ سے ہماری نسبت ایسی ہے۔ اللہ اکبر۔ حق زبان، ہر بات ہماری زبان پہ آئے پھر رہتی نہیں ہے۔
تو میں نے کہا کافر نے دونوں چیزوں کو لیا. کافر نے کیا کیا؟ اس نے وہ ناقص العقل کو بھی پکڑا اور اس جوانی کو بھی پکڑا اور تباہی پھیر دی. اور کیا کر دی؟ تباہی پھیر دی. آج دیکھ لو کافر کی محنت ان دونوں چیزوں پہ ہے. نمبر ایک ناقص العقل، انہیں کہا بھی جداں بھی ہے انہوں گھروں کڈو، وہ کڈن تے کامیاب ہو گیا. وہ کڈن تے کامیاب ہوگا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ اکبر. میں یہ کبھی ویڈیو دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ وہ اے سی صاحبہ جیڑی ہے سر تو ننگی تے بندے بیچارے انج کر کے بیٹھے ہوندے نے دکان تے. میں کہ اللہ سواد تسی مولویاں دی گل نہیں نا مندے. اللہ اکبر. ناقص العقل کو تمہارے اوپر مسلط، اب اس کے ذہن میں ہے یہ، اس بات اس کے ذہن میں ہے کہ میں عورت ہوں، یہ مرد ہے، یہ مجھے کمزور سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. میں کہ انہیں پھر تھپڑ تے آپ پہ مارنے نے. وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی جس میں جناب کمشنر صاحب تھپڑ مارتی ہیں. میں نے کہا کیسے نہ مارے وہ. اللہ اکبر. اس کو یہ ذہن دیا گیا ہے کہ تجھے یہ کمزور سمجھتے ہیں مسلمان. ہم نے کہا ہم نے کب کہا؟ یہ تو شریعت کا فیصلہ ہے. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ شریعت کا. اور امتحان کا وقت یہی ہے، قرب قیامت ہے. میں نے کہا ہاں لوگ کہتے ہیں لوگ دجال کی بات کیسے مانیں گے؟ میں نے کہا جنہوں نے یہ مان لی ہے وہ دجال کی بھی مان لیں گے. وہ کس کی مان لیں گے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، ہم عورت کی تعلیم کے خلاف بھی نہیں، ہم عورت کی ملازمت کے خلاف بھی نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہو ویسے جیسے محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے. اللہ اکبر. پردہ، میں نے کہا کیا پردے کے اندر یہ سارے کام نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ اللہ اکبر. میں نے کہا کسی کو کوئی عہدہ دو، اللہ اکبر، اسے کہو تو نے کیس ہینڈل کرنے صرف عورتوں کے، مردوں کے نہیں، اور تو ڈیوٹی پہ آئے تیرا برقع تیرا لباس ایسا ہونا چاہیے. کہتا ہماری صاحب کتوں دیاں گلاں کرن دے ہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا چلو بات دور نکل گئی. میں عرض کر رہا تھا یہ جو ہم پہ عذاب ہے نا، ہم نے اس پہ سوچا نہیں ہے، ہم نے اسے بہت ہلکا لیا، لیکن اللہ کی قسم ہم اللہ سے ڈر جائیں. اگر بادل بنیر میں پھٹ سکتا ہے، سوات میں پھٹ سکتا ہے، تو ٹوپا ٹیک سنگھ میں بھی پھٹ سکتا ہے. وہ اللہ قادر ہے. وہ اللہ کیا ہے؟ قادر ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو اس بات پہ مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو دریا سے بڑا اونچا بیٹھے ہیں. وہ رب، اس رب کے آگے دریا سمندر، اللہ اکبر، اس کے حکم کے آگے کوئی چیز بھی کچھ اہمیت رکھتی. تو وہ میں کارگزاری سنانے لگا تھا، بات سنانے لگا تھا. وہ ساتھی مجھے کہنے لگے وہاں پہ کسی کالج یونیورسٹی کا ٹرپ گیا ہوا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا. ہم شیخو پورہ سے موٹر وے چڑھے تو تھوڑا سا آگے آئے تو وہ گاڑی کے لائٹیں پڑی نا، تو اے سی کوچ تھی بڑی، یہ جو درمیانی ہوتی ہے. تو اس میں دیکھا تو لڑکیاں لڑکے ناچ رہے ہیں. رات 2:30 بجے کا وقت ہے، روڈ پہ. اللہ اکبر. یہ کیا ہے ہو رہا ہے؟ یہ انجوائے ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ والد نے اپنی بیٹی کو بھیجا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے، درندوں کے حوالے کیا ہوا ہے. کہنے لگے وہاں پہ ایک پکنک پوائنٹ تھا. کہنے لگے ہم مظفر آباد سے 200 کلومیٹر آگے تھے. آگے صرف 4-5 کلومیٹر پہ انڈیا کا بارڈر ہے جہاں سے دریائے کنہار نکلتا ہے. تو ہم اس جگہ پہ تھے. وہاں پہ ایک پکنک پوائنٹ تھا، وہاں پہ نوجوان لڑکے لڑکیاں میوزک لگا کے ناچ رہے تھے. اللہ معاف فرمائے، یہ پتہ نہیں کہاں سے. ہمارے ہاں بھی کئی رشتہ دار ہیں ہمارے، وہ شادی پہ بلائیں بول تو میں جاتا نہیں. پھر چونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے بھی پورے خاندان سے کوئی مولوی ہے بھی وہ آیا نہیں، تو پھر بعض دفعہ مجھے مجبوری کے طور پہ جانا بھی پڑتا ہے، رشتہ داری ہے. تو اب یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. اچھے اچھے گھرانوں کے لوگ، اللہ اکبر، نہ بندیاں نو شرم نہ بڑھیاں نو شرم. اچھا پھر عجیب بات ہے، تسی کہو گے بھی مولوی صاحب کدھر ٹر پے. میں نے کہا ادھر کو جانا بہت ضروری ہے. میں نے کہا پھر کیا کریں گے؟ وہ بیویاں جو ہے نا اپنے خامدوں کو تلاش کر کے لاتی ہیں، ابھی آؤ کٹھے نچیے. استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ میری یا اللہ، توبہ میری یا اللہ. ہائے ہائے ہائے، اسے آپ پڑھا لکھا معاشرہ کہیں گے. تو خیر انہوں نے کہا وہ جو ناچ رہے تھے نا، گا رہے تھے، ان پہ آسمانی بجلی گری. کیا گری؟
ایک دفعہ تو میڈیا نے خبر دی، انہوں نے سمجھا شاید یہ ویسے گری ہے، لیکن جب میڈیا کو پتہ چلا نا بھی ایک کنجر خانے سے گری ہے، انہوں نے ناڑی خبر کوٹ لی، خبر دبا گئے۔ وہ ساتھی کہنے لگے 1 گھنٹہ تک مسلسل اس جگہ پہ بجلی گرتی رہی۔ میرے بھائیو، یہ طوفان، یہ پتھروں کے سیلاب یوں نہیں آ رہے۔ ہم نے اس سارے ایریے کو، یہ جو ایریا ہے نا، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ سبزہ، یہ پانی، یہ جناب والا جتنے بھی ماحول ہیں، یہ تو اللہ کی قدرت کے نظارے، ان کو دیکھ کر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہم نے اسے کیا بنا لیا؟ عیاشی اور فحاشی کے پوائنٹ بنا لیے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے ہمارے ایک ساتھی، جو جتنی ہم اونچائی پہ تھے نا وہاں سے کچھ ملتا نہیں تھا، تو ہمارا ایک ساتھی نیچے گیا، وہ 15-20 منٹ کا سفر کر کے دال لینے کے لیے صبح فجر کے بعد۔ کہا جب وہ واپس آیا نا تو اس کے پسینے چھوٹے ہوئے اور وہ کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہم نے کہا یار تجھے ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا دعا کرو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں اللہ کا اس نے ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نیچے گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا وہاں جو کشمیری لوگ ہیں نا وہ مکان بناتے 3 منزلہ، نیچے وہ اپنے جانور رکھتے ہیں، پھر دوسری منزل پہ وہ گھاس کاٹ کے، جب برف پڑتی ہے نا 3-4 مہینے تو وہ گھاس وہاں پہ سکھاتے ہیں اور تیسری منزل پہ خود رہتے ہیں۔ اس نے کہا آج کل چونکہ گھاس کا موسم نہیں ہے، وہ دوسری منزل خالی تھی، تو وہاں کسی یونیورسٹی کا ٹرپ گیا تھا نوجوان لڑکے لڑکیوں کا، انہیں ہوٹل نہیں ملا، تو انہوں نے کہا اسی جگہ پہ گزارا کرو، وہ بھی کمائی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے 1 دن کا رات کے پیسے آ رہے ہیں تو آنے دو۔ کہا انہوں نے وہ جناب وہ جگہ لے لی۔ اب اس جگہ پہ اللہ معاف فرمائے، انہوں نے کہا جیسے انہوں نے رات گزاری تھی صبح اسی طرح نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پڑے تھے۔ اللہ معاف فرمائے میں نے دیکھا تو میرے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے بھائیوں پھر عذاب نہ آئیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، ایسے حالات کے اندر پھر بھی میں اور آپ اجتماعی عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد قل بفضل اللہ و برحمتی، فرمایا اللہ نے تمہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عطا کی ہے نا، فبذالک بفرحن، اس پر تم کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ کیا کرو؟ خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہیں ایسے نبی عطا کیے ہیں۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد جب تم توبہ کی نیت کرتے ہو اور صرف اتنا کہتے ہو یا رب، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گناہوں کو مٹا دو۔ اللہ ابھی معافی تو مانگی نہیں، فرمایا جانتا ہوں معافی نہیں مانگی، لیکن میرا جانتا ہوں کہ میرے بندے نے گناہ کرنے کے بعد صرف مجھے پکارا ہے، کسی اور کو نہیں پکارا۔ پکارنا اس کا کام تھا، گناہوں کو معاف کر دینا عرش والے خدا کا کام تھا۔ میں نے کہا ایسا نبی ملے تو خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بولو یار، بولتے نہیں۔ میں نے جھنڈیوں کے پیسے تو آپ سے نہیں مانگنے، بولو تو صحیح نا۔ ہاں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ قل بفضل اللہ و برحمتی۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے پہلی تفسیر پیش کی، دوسری تفسیر پیش کی کہ اگر اسے عموم پہ رکھا جائے تو اس سے مراد کس کی ذات ہے؟ حضور کی ذات، کہ جو خوشی بھی انسان کو ملی ہے کس کے صدقے سے ملی ہے؟ حضور کے صدقے سے۔ میں نے کہا بھائیو توجہ رکھنا، کائنات کا بدبخت ترین انسان ہوگا کہ جسے حضور کی آمد کی خوشی، آہستہ بول تو یار، اونچی تو بولو، آنے کی خوشی۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کرو، جو ڈر آپ کے ذہن میں ہے وہ ڈر میں نے ختم کرنا ہے، جسے آمد کی خوشی۔ میں نے کہا الحمدللہ ہمیں حضور کی آمد کی کیا ہے؟ بولو یار، جسے خوشی ہے وہ تو بولو، ہمیں حضور کی آمد کی کیا ہے؟ میں نے کہا خوشی ہے تبھی تو کلمہ پڑھا ہے، خوشی ہے تبھی تو نماز پڑھتے ہیں، خوشی ہے تبھی تو قرآن پڑھتے ہیں، خوشی تو ہے تبھی تو ہمارے چہروں پہ داڑیاں ہیں، خوشی تو ہے تبھی ہمارے سروں پہ پگڑیاں ہیں، خوشی تو ہے تبھی ہم نے لباس سنت والے پہنے ہیں۔ میں نے کہا خوشی ہے تبھی تو سود کے قریب نہیں جاتے، ہاں خوشی ہے تبھی تو جھوٹ سے بچتے ہیں، خوشی ہے تبھی تو بد نظری سے بچتے ہیں، خوشی تو ہے تبھی تو بے حیائی اور یعنی فحاشی سے بچتے ہیں۔ میں نے کہا خوشی تو ہے تبھی تو ہمارا ارادہ
ارادہ ہے کہ جئیں گے بھی حضور کے لیے، مریں گے بھی حضور کے لیے۔ وہ کہتا نہیں ایداں نہیں۔ میں کہا پھر کداں؟ کہنا جھنڈا لا کے۔ کی لا کے؟ میں نے کہا صدقے جاؤں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا لگا کے؟ جھنڈیاں لگا کے، جلوس نکال کے۔ کیا نکال کے؟ مروجہ محفل میراد 12 ربیع الاول کو جلوس نکال کے۔ میں نے کہا دیکھ لے دعویٰ تو کر رہا ہے، پھر تجھے بھاگنے کا راستہ ایک تو تسی میرے نہ بول دے نہیں، میں کہنا میں کل ہی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہوں دا مولوی کوئی ادھر دیا دلیلاں دے گا نا چار، وہ چک کے سامان تے لے جاندے نے، تو میں کہا بھی اللہ اکبر، میرے جڑے سبحان اللہ بھی نہیں کہندے، سبحان اللہ تے کہہ دے۔ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، میں نے کوئی فتویٰ بھی نہیں لگایا، میں لعنت بھی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ایک ہے آپ کے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا، وہ ہمارے علاقے میں جاتا ہے، وہاں پہ جا کے بڑے، اس کے پاس علم تو ہے نہیں بیچارے کے، ظاہری بات ہے جگتے ہی سنائے گا نا، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کیا سنائے گا؟ یہ ہمارے کئی مولوی جو ہے نا وہ ناصر مدنی کو بلاتے ہیں اپنے اسٹیجوں پہ۔ میں نے کہا خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ کیا تم نے اپنے اسٹیج کو بنا رکھا؟ ٹھیک ہے وہ جن کا ہے ان کے اسٹیج پہ جانے دو، تم اپنے اسٹیج پہ کیوں بلاتے ہو؟ پھر مولوی سانا ناراض ہو جاندے نے۔ میں کہا چلو ہو جاؤ کوئی گل نہیں، روزی کے دے ہاتھ سے بولو یار، کس کے ہاتھ میں؟ ہم بڑے پکے دیوبندی ہیں، کہو الحمدللہ، اور اللہ رکھے بھی، کہو آمین۔ تو میں نے کہا اچھا یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ خوشی یوں مناؤ، خوشی یوں مناؤ، میں نے کہا آ میرے بھائی قرآن کے 4 اصول ہیں۔ کتنے اصول؟ قرآن، سنت، اجماع، قیاس، 4 اصول ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ میں نے کہا میرے بھائی آ جا، تو بھی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میں اسے اس کے باوجود بھائی کہہ رہا ہوں، لیکن جب اسے یہ میری بات پہنچے گی وہ مجھے بھائی نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن میں نے تو بات سمجھانی ہے نا، مسئلہ سمجھانا ہے، میں نے کون سا لڑائی ڈالنی ہے؟ میں نے کہا تو بھی حنفی ہے، میں بھی حنفی ہوں، تو بھی امام ابو حنیفہ کا مقلد، میں بھی امام ابو حنیفہ کا مقلد۔ کتنے اصول ہیں شریعت کے؟ میں نے کہا جو طریقہ تیرا ہے تو دکھا دے قرآن سے، تو دکھا دے سنت سے، تو دکھا دے اجماع امت سے، تو دکھا دے قیاس سے۔ میں نے کہا ہاں قیامت کی صبح آ سکتی ہے تو دکھا سکتا؟ تو انہوں نے میرا خیال شک کے، تو انہوں نے میری گل تے یقین نہیں، دکھا سکتا ہے؟ ہاڑی بولو، دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا۔ اچھا دوسری بات، اللہ اکبر، پھر الجھن ڈھالیں گے۔ وہ جبریل نے بیت اللہ کی چھت پہ جھنڈا لگایا، تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ جبریل نے جھنڈا لگایا تو پھر کیا ہوا؟ کیا یہ دین بن گیا؟ بولو میرے بھائی، کیا یہ دین بن گیا؟ قرآن میں آیا کہ جبریل نے لگایا تم نے بھی لگانا ہے؟ چلو اور آسان کر دیتا ہوں تمہیں سمجھ نہ آئے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، پہلے رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے میرے نبی آج ہم نے آپ پہ دین کو مکمل کر دیا۔ میرے محبوب نے صحابہ سے پوچھا صحابہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ سونے پہنچایا نہیں، پہنچان دا حق ادا کر چھڑے۔ اللہ کے نبی یہ تو بتایا نہیں جبریل نے جھنڈا لگایا تھا آپ کی ولادت پہ، یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں کہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں بھی لگانی ہیں، یہ تو آپ نے استغفر اللہ، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نبی نے دین مکمل نہیں بتایا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا سنو میرے بھائیو، بہت سی باتیں، بہت سے دلائل ہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ میں کہا عجیب گل ہے بھی بندہ جہدے نام تے کھاوے
کم از کم وہ مننے تو صحیح نا. غنیت الطالبین اٹھا کے دیکھو, احمد رضا خان بریلوی, اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک تسی آندے ہو دے ہو جدوں ٹائم ہو جاندہ ہے تو میرے پابندیاں اینیاں نے کہ جنیاں عمران خان تے بھی نہیں میرے انیاں پابندیاں نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلو میں نے کہا چلو لگی ہے لگی رہے, اللہ اکبر, سلسلہ چل رہا ہے چلتا رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وگرنہ میں نے کہا لوگ ترستے ہیں, لوگ ان باتوں کو کیا کرتے ہیں, ترستے ہیں. تمہیں مفت میں ملتی ہیں اس لیے تم پابندیاں لگاتے ہو کہ مولوی صاحب 5 منٹ اوپر کیوں گئے نے. میرے بھائیو سننا, میں سمیٹوں بات کو ختم کروں. احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں کہ جب حضور معراج پہ جانے لگے, کہاں جانے لگے, جیسے آپ براق پہ سوار ہوئے نا, اسی طرح جب عرش پہ جانے لگے, کہاں پہ جانے لگے, تو موڈا کہنے دیتا شیخ عبد القادر. یہ احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے. اللہ اکبر. حوالہ غلط ہو تو میں مجرم. اچھا, میں نے کہا اتنی پہنچ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی. تو میں نے کہا وہی شیخ فرماتے ہیں کہ حضور 10 محرم کو پیدا ہوئے. کو نہیں سمجھ آئی تھا, کو سمجھ آئی ہے, آئی ہوں تو سبحان اللہ ضرور کہندے, سوچ سوچ کے کہندے ہو. یعنی کہ ادھر تو اتنا اختیار دے رہے ہو کہ حضور اللہ کے عرش پہ جانے لگے تو کندھا کس نے دیا, وہ تم نے مان لیا کہ اتنا اختیار ہے. ادھر وہ فرما رہے ہیں کہ حضور ربیع الاول میں پیدا ہی نہیں ہوئے, کب پیدا ہوئے. اب بھی ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے, یا گیاری چھڑ دیو تو یا انہوں دی گل مان لو. اتنی گل تو میں کہہ سکتا نا, اتنی بات تو حق ہے نا. اللہ اکبر اللہ. پھر اگلی بات سنیے گا, غنیت الطالبین میں ہے. حضرت فرماتے ہیں عیدیں 2 ہیں, مسلمانوں کی عیدیں کتنی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے, جو مانتے ہو کہہ دو سبحان اللہ. ہن جڑا وچ تیسری عید پاوے او شیخ عبد القادر جیلانی نو مندا. کئی بندے چپ بیٹھے نہیں, لگتا میرے نہ غصے نے. میں حوالہ غلط دیواں, گل غلط کراں تے مینوں پھڑو. اگر میں گل صحیح کراں تے پھر تانا ووٹ میرے لیے ہونا چاہیے. پھر 2 نمبری جنہ دا ووٹ میرے لیے کہہ دیو سبحان اللہ. گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. میں کوئی تنقید تو نہیں کر رہا, میں حوالے دے رہا ہوں نا. شیخ عبد القادر جیلانی نے ولادت کب کی بتائی, اور آپ نے کیا فرمایا مسلمانوں کی عیدیں کتنی ہیں. جڑا مرضی بڑا علامہ ہوئے سر تے قرآن رکھ کے کبھی بھی تیسری ہے, انہوں نے کہا بھی اینا مینوں پتہ لگ گیا بھی تو شیخ عبد القادر جیلانی نو مندا تے میں مندا. میں اللہ اکبر اللہ اکبر. اور دلیل دوں اگر آپ سبحان اللہ کہیں. اچھا آپ سبحان اللہ کہتے جائیں گے, میں 2 4 5 دلیلیں دے دوں گا, ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اے نہ ہو بھی اگلے جمعے میری چھٹی ہو جائے, یہ مولوی پھر آج 5 منٹ اوپر چلا گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. حضرت اما عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالی. خلاصہ آپ نے نکالنا, خلاصہ میں نے نہیں نکالنا, خلاصہ آپ نے نکالنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلے میں خلاصہ بھی کر دینا سی, لیکن ہوں بندے کہتے ہیں مولوی صاحب تو خلاصہ نہ کڈیا کر, پھر تو خلاصہ کر دے نا تو کام خراب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا سنو ذرا, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو داؤد کی روایت ہے, آپ کے پاس ایک بچی کو لایا گیا جس کے پاؤں کے اندر وہ کیا ہوتی ہے, اسے گھنگرو کہتے ہیں. وہ گھنگرو ایسا تھا کہ جس سے گھنٹی کی آواز آتی تھی. آپ نے فرمایا اس کو مجھ سے دور لے جاؤ, پہلے اسے اتارو. کیوں؟ میرے محبوب نے فرمایا جہاں گھنٹی کی آواز ہو وہاں فرشتے آتے. میں کہا جلوس سے جڑی وہ چھن لئی پھردے ہوندے ہو. وہ انہاں کو میں اشارہ کرنا ہے, خلاصہ تسی آپے کٹ لینا. کٹ لیا. اللہ اکبر اللہ. بھائی خلاصہ ہی کڈنا ہے, تو یہی میرا قصور ہے, اور میرا قصور کوئی نہیں. اور دلیل دوں, سارے نہیں سننا چاہتے. میں حافظ انور صاحب نے یہی کہنا بھی یہ سبحان اللہ کہتے سی تو میں دلیل دے دینا سی, تا ٹائم اوپر ہویا, کہہ دو سبحان اللہ.
تھوڑا سا حوصلہ رکھا کرو یار. آپ یقین جانیں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے یہ چیزیں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اکٹھی کرنی پڑتی ہیں, اور ہر مولوی یہ آپ کو نہیں سنائے گا. آپ گھوم لیں, آپ جو ہے نا, آپ کو 3 مہینے اجازت ہے, آپ اپنا پورا شہر گھوم لیں, پورا شہر گھوم لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میں نے کہا بھائی تھوڑا سا, جب مجھے انتظامیہ کہتی ہے نا مولوی صاحب, مجھے وہ اللہ معاف فرمائے کبھی ڈانٹ کے کبھی جب یہ احساس ہوتا ہے نا کہ میں یہاں بطور ملازم ہوں, تو پھر بندے کا دل بڑا دکھتا ہے, بڑا دل دکھتا ہے یار. میں تو ان کے لیے کہاں کہاں سے ان کے مسلک کی وکالت کے لیے دن رات ایک کرتا ہوں, اور یہ مجھے بطور ملازم سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. پھر میرا دل خون کے آنسر ہوتا ہے. میں نے کہا اس سے بچ جاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلو دلیل سنو, سبحان اللہ کہو. حضرت ابن عباس, حضرت سنن کبریٰ بہقی, فرمایا جہاں دف ہو, لفظ دف نہیں ہے بلکہ کیا ہے, دف ہو, اور جہاں پہ ساز ہو, جہاں پہ باجا ہو, جہاں پہ بانسری ہو, فرمایا یہ سب کچھ حرام ہے. یہ سب کچھ اگے ہم خلاصہ آپ پہ کر لے, سب کچھ کیا ہے. کہتے جی وہ بچیوں نے. میں نے کہا بچیاں, وہ بچیاں تھیں, وہ کیا تھیں, بچیاں تھیں. اچھا نمبر 1 فرمایا جہاں پہ بات آ جائے نا, اور ایک نکاح کے موقع پہ اعلان کرنے کے لیے دف, علماء اصول لکھتے ہیں کہ جہاں جائز اور ناجائز اکٹھے ہو جائیں وہاں عمل ناجائز پہ ہوتا ہے, جائز پہ. تو جہاں دف بجے وہاں وہ دف بجانا کیا ہے, تو اس کے ساتھ نعت پڑھنے کا حکم کیا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں خیال ہوں تسی تھک گئے ہو, ایک باری سبحان اللہ کہو تو ایک دلیل اور دو. اللہ اکبر. میرے پاس دلائل بہت ہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, ہمارے پاس دلائل بہت ہیں. کہتے جی خوشی نہیں مناتے, قل بفضل اللہ و برحمتی. میں نے کہا کیوں نہیں مناتے. مولانا فضل الرحمان گنج آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, او بھائی ہم تو 24 گھنٹے خوشی مناتے ہیں, تم سال میں 1 دن یا 12 دن مناتے ہو, ہم 24 گھنٹے مناتے ہیں. دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہو, کون لایا, میلاد ہے کہ نہیں ہے. اللہ اکبر. کلمہ پڑھتے ہیں ہر ٹائم, حضور پہ درود پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. ہم تو ہر وقت 24 گھنٹے حضور کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور تم ہمیں کہتے ہو خوشی نہیں مناتے. سنو پھر. اللہ اکبر اللہ اکبر. افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق. فرمایا انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. جو مانتے افضل کہہ دے سبحان اللہ. صدیق نہیں نعرہ رہن دو, نعرے تو بغیر ہی سبحان اللہ سے کم ٹھیک ہے. صدیق سے بڑا عاشق دنیا میں ہو سکتا ہے. میرا نظریہ ہے, میرے اکابرین کا نظریہ ہے, جڑا عشق چ صدیق نو کراس کرن لگے نا وہ جہنم تے ڈگ سکتا ہے, جنت جا سکتا. اسی طرح ہے کہ نہیں. اسی طرح افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق. جھنڈا لگایا صدیق نے. صدیق کو نہیں پتا تھا جبریل آیا جھنڈے لگانے. اللہ اکبر. پھر مولوی کہے گا وہ انہوں کی پتہ ہے, ابو لہب نے لونڈی آزاد کیتی سی. میں کہا نبی نے یہ کیا سی بھی ابو لہب دے غلام نہیں بننا, ابو بکر دے غلام بننا ہے. کہ دے غلام بننا ہے. ہاں میں نے کہا اس نے لونڈی آزاد کی تھی, اس نے خوشی کی, لیکن وہ ہمارے لیے معیار, وہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے. ہمارے لیے معیار ابو لہب نہیں ہے بلکہ کون ہے, ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق نے خوشی نہیں منائی. بولو یار کیسے, مال بھی لٹاتا, جان بھی لٹاتا. اللہ اکبر. پھر آگے آ جاؤ. اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے, 2.25 سال آپ کی حکومت رہی. کتنی؟ جلوس نکالا,
بس یہ میری آخری دلیل ہے اور بڑی مضبوط دلیل ہے. جھنڈیاں لگائیں, جھنڈے لگائے, چلو آپ نے دنیا سے پردہ کر لیا. اب وہ آ گیا, ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی. میرے محبوب نے فرمایا عمر دی زبان تے بھی حق ہے تے عمر دے دل تے بھی حق ہے. یہ بولدا بھی حق ہے تے سوچدا بھی. 10 سال حکومت کی ہے. کتنے سال؟ جلوس نکالا, جھنڈیاں, جھنڈے, دف بجائی, اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا پھر شہید ہو کے نبی کے پاس پہنچ گئے. سبحان اللہ. پھر آ گئے عثمان. کون آ گئے؟ جیسے میرے محبوب نے کہا ما ذر عثمان بعد ما عمل هذا اليوم اللہم قد رضیت عن عثمان فرض عنہ. اللہ فرشاں تے میں عثمان تو راضی ہو گیا ہے, عرشاں تے تو راضی ہو جا. اللہ اکبر. میں نے کہا بھائی دلیل وہ ہو جسے کوئی توڑنا چاہے تو توڑ نہ سکے. اللہ اکبر. 12 سال خلافت کا دور ہے. کتنے سال؟ جلوس نکالا, جھنڈیاں, جھنڈے, اللہ اکبر. میں نے کہا دنیا سے چلے گئے, شہید ہو گئے. اب آ گئے پیر علی. میں نے کہا پیر علی کو مانتے نہیں ہو؟ ہوں سبحان اللہ ہوڑی نکلی ہے, کھل کے کہو سبحان اللہ. نہ ہم خارجی ہیں, نہ رافضی ہیں, نہ ناصبی ہیں. ہم سنی ہیں, ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں, اہل بیت کے بھی غلام ہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا سننا, پیر علی کا دور رہا 5 سال. کتنے سال؟ اور میرے محبوب نے بھلا کیا فرمایا؟ اقضاہم علی. میری امت میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ مولوی صاحب اللہ دا واسطہ ہی وہ جھنڈا تینوں نظر آیا, پیر علی نو نظر نہیں آیا؟ ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کیا, تینوں سمجھ آئی تے حضرت علی نو سمجھ نہیں آئی؟ نبی کی ولادت پہ یوں خوشی منانی ہے, تجھے سمجھ آئی, پیر علی کو نہ آئی؟ اقضاہم علی انا دار الحکمت وعلی بابوہا وعلی. حضرت حسن کی خلافت 6 مہینے رہی. کتنے مہینے؟ اور جناب امیر معاویہ کی حکومت 19 سال رہی. ایمان والے بولیں سبحان اللہ. جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا تھا اللہ انہوں بھی ہدایت دے تے جڑا انہوں ویکھے انہوں بھی ہدایت دے. 19 سال خلافت رہی. میں نے کہا اس سے آگے آ جاؤ. پھر امام اعظم نعمان بن ثابت. میں نے کہا مولوی صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر, جو زبان تجھے آتی ہے نا وہ مجھے بھی بڑی آتی ہے. میں نے کہا میں مولوی ہوں تو برادری کا, میں گجر بھی ہوں, مجھے زبان بڑی اچھی آتی ہے. جو تو بولتے ہیں نا اللہ اکبر, وہ زبان مجھے بڑی آتی ہے, لیکن میں نے وہ زبان بولنی نہیں. میرے پاس دلائل ہیں. میرے پاس کیا ہے؟ دلائل ہیں. مولوی صاحب نکاح دا مسئلہ دسیو. کہندا فقہ حنفی دی کتاب چا. کیوں؟ کہتے ہیں میں امام ابو حنیفہ کو مانتا ہوں. کس کو مانتا ہوں؟ طلاق کا مسئلہ بتانا, فقہ حنفی اٹھا. یہ روزے کا, نماز کا, جنازے کا, دعا کا, جہان کا جو مسئلہ بھی پوچھو مولوی فقہ حنفی اٹھاتا ہے, امام ابو حنیفہ کو اٹھاتا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب میلاد کا جھنڈا, جھنڈیاں, جلوس کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا ذرا اٹھا فقہ حنفی. اللہ اکبر. کہتا نہیں قرآن سے ثابت کروں گا. کسے ثابت کروں گا؟ میں نے کہا صدقے جاواں تیرے, سارے جہان دے مسئلے فقہ حنفی چوں, تے ہن جدوں میلاد دی گل آئی تے ہن جمپ ماریا تے ہن. تو پتہ چلا مولوی کہنا یہ چاہتا ہے کہ میلاد کی بات امام ابو حنیفہ کو سمجھ نہیں آئی, مجھے سمجھ آئی ہے. میں نے کہا صدقے جاواں. اور جس امام کو امام اعظم کہا جاتا ہے, سارے فقہ کے اماموں کا سردار کہا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. گل کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور جڑے میرے ووٹر ہو تو کہہ دیو سبحان اللہ.
اللہ اکبر. اس محلے چ میں الیکشن لڑا نا, اگر کونسلر دا تے میں جتنا کوئی نہیں, چونکہ تسی مولوی نو ووٹ صرف مسیتے دیندے ہو, اللہ اکبر, باہر نہیں دیندے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے بھائیو توجہ کرنا, دلیل میں پوری کروں, اللہ آپ کو جزا دے. میں نے کہا بھائیو امام ابو حنیفہ نے یہ جلوس نکالا, اللہ اکبر. اب آگے آئیے, 6 صدیاں گزر گئیں. کتنی صدیاں؟ ہے. میں نے کہا کیا خیال ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی تھے؟ ولی تھے؟ مانتے ہو؟ میں نے کہا کہتے مرزے دے جراثیم تا نہیں؟ ہاں بچ جیو, جڑا او دے نال جڑے او دا ایمان بھی گیا تے قرآن بھی گیا. ہاں اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ بات ذہن میں رکھنا, مرزے کا فالور توبہ کر لے, توبہ, بغیر توبہ کے مر گیا, ایمان کے ساتھ نہیں جائے گا. کیوں؟ جو عقیدے اس کے ہیں وہ سارے کے سارے ایمان کے خلاف ہیں. کہو بے شک. جو صحابہ اہل بیت کی گستاخیاں کرے, جو نبی کی گستاخیاں توہین کرے, جو ختم نبوت کا دشمن ہو, قادیانیوں کو ماننے والا ہو, میں نے کہا وہ کبھی مسلمان ہو سکتا؟ ہاں. تو میں نے کہا اب دیکھنا, شیخ عبد القادر جیلانی, میں قربان جاؤں, سبحان اللہ, کیا کہنا. حضرت معین الدین چشتی اجمیری, سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے مجھے چاروں سلسلوں میں خلافت ہے, الحمدللہ. مجھے چاروں سلسلوں میں کیا ہے؟ ذکر ہم چشتی کرتے ہیں. ذکر کون سا کرتے ہیں؟ یہاں بھی شروع کریں گے انشاءاللہ. اب ہم نے پروگرام بنایا, یہاں بھی شروع کریں گے. آپ کریں گے انشاءاللہ؟ جمعے کے بعد بیٹھا کریں گے. ہاں. میں نے کہا پتہ نہیں موت کب آ جائے, اپنے آپ کو بدلنے جتنا بدل ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, سبحان اللہ. پیر بلے شاہ, نہیں چنگا لگتا؟ حضرت علی حجویری, حضرت بابا فرید الدین, اللہ اکبر. میں نے کہا کس کس بزرگ کی بات کروں. میں نے کہا ان بزرگوں نے اگر اپنی زندگی میں جھنڈا لگایا ہو, جھنڈی لگائی ہو, انہوں نے جلوس نکالا ہو, چوک میں کھڑے کر کے میرا سر قلم کر دینا. میں نے کہا اگر یہ مصطفیٰ کے عاشق نہیں تو پھر دنیا میں کوئی عاشق ہو سکتا بھی نہیں. میں نے صدیق سے شروع کر کے میں نے کہا جناب حضرت بابا فرید الدین تک آ گیا ہوں, حضرت علی حجویری تک آ گیا ہوں. اب بھی تجھے سمجھ نہ آئے تو میں نے کہا پھر تو سمجھ سکتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا ہمیں نبی کی ولادت کی خوشی ہے, لیکن ہم مناتے ویسے ہیں جیسے صدیق نے منائی ہے, جیسے معین الدین چشتی اجمیری نے منائی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو منانے کی توفیق دے. کہہ دو آمین. وما علینا الا